السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ موضوع پر جانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جس حال میں بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، اپنی زندگی کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور اپنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں عزتیں، راحتیں، چین، سکون، کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی اور بہت سی تکلیفوں، آزمائشوں، پریشانی، مصیبتوں، بیماریوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ایسے کون سے 3 کلمات ہیں جن کو عصر کے بعد پڑھا جائے تو ہر طرح کی بیماری سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھیے، سمجھنے کی بات ہے کہ فجر اور عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت پر اکثر جو ہے وہ تسبیحات کا اہتمام کیا کرے، اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھا کرے۔ صبح و شام کی 3 تسبیحات ہے۔ کہتے ہیں نا، آج کے دور میں جو یہ نفسا نفسی کا دور ہے اور جیسا معاشرہ چل رہا ہے، اس میں یہ جو 3 تسبیحات ہے نا، یہ ہمارے لیے دوا کا کام دیں گی، ہمارے دل کی صفائی کا سبب بنے گی، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان بنے گا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے لیے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر اعمال نہیں ہوتے، اور جب اعمال نہیں کرتے تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال 100% درست ہوں گے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنی زندگی کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے حالات کو بہتر بنا دیں گے۔ لیکن جب ہمارے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے حالات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے جسے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے، ایک عظیم و شان کلمہ عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا 100% یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کے ہونے سے ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے ہونے کا کوئی یقین نہ ہو۔ یہ یقین جب دل میں آتا ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ یقین کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہم سے چھپا نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے نا، جب یہ کلمہ ہمارے دل میں اترتا ہے، ابھی تو ہم صرف زبان سے کہتے ہیں نا، اصل اس کلمے کی حقیقت جس کو نصیب ہو جائے، اصل اس کلمے کا مقصد جس کو پتہ چل جائے اور وہ اس کلمے کے نیچے اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے، تو لا الہ الا اللہ جب دل میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ پھر ہر کام میں نظر آئے گا، ہماری خوشیوں میں بھی نظر آئے گا اور ہماری غموں میں بھی نظر آئے گا۔ تو اس لیے صبح و شام کی جو 3 تسبیحات ہیں، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب وہ 3 تسبیحات کون سی ہے؟ فجر کے بعد اور عشر کے بعد۔ کہتے ہیں نا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑنا، اور یہ نہیں ہے کہ صرف فجر اور عشر کے بعد ہی کرنا ہے، اگر رہ جائے تو پھر آپ نہیں کر سکتے، نہیں۔ ظہر سے پہلے پہلے کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، اگر آپ کسی وجہ سے صبح نہیں کر سکے تو ظہر سے پہلے پہلے آپ ان تسبیحات کو پورا کر لیں، اور اگر آپ عصر کے بعد نہیں کر سکے تو عشاء تک رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ ان تسبیحات کو کر کے سو جائیں۔ کہتے ہیں نا، جو مرد یا جو عورت ان تسبیحات کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ضرور اس کو اپنی ولیوں میں شامل کرے گا۔ اب وہ 3 تسبیحات کون سی ہے؟ ایک ہے کہ 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار، اور ساتھ اگر آپ 100 دفعہ پہلا کلمہ بھی پڑھ لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی ایمان کو بڑھانے میں یہ بہت زیادہ مدد دے گا۔ اب دیکھیے تیسرا کلمہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک کی کتنی زیادہ احسانات ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں تو دیکھیے کہ اگر ہماری ایک آنکھ کسی حادثے میں یا کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ہماری ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ جس طرح اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے، انگلی کا ایک پورا کر جائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائے
ایک پورا انگلی کو نہیں بنا سکتے، تو کتنا اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے۔ تو درود شریف جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دیکھیں آخری لمحے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے اللہ سے پوچھئے کہ میری امت کا کیا ہوگا، تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ دیکھیے انہیں پتا تھا کہ میرے نوازوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کتنی بڑی بڑی قربانیاں ان سے لی جائے گی، کتنا کچھ ان کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے پوچھے کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو کتنے شفیق نبی کہ آخری لمحے بھی ہمیں نہیں بھولیں، تو ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر درود شریف پڑھا جائے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا درود شریف، چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور استغفار کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے دن میں ہم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ کہتے ہیں نا استغفار کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو روزانہ 1000 دفعہ استغفار کرے گا، اللہ پاک ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، اللہ پاک اس کے لیے نہریں دیں گے، باغات دیں گے، اولاد دیں گے، اور اولاد بھی بیٹے دیں گے اور مال دیں گے۔ تو کوشش کرے کہ کم از کم 1000 دفعہ روزانہ استغفار کیا کرے۔ اس کے علاوہ درود شریف 1000 دفعہ جو روزانہ پڑھے گا تو اس کا کیا ہے، کہتے ہیں نا ہر طرح کے غم سے اللہ پاک اس کو نجات دیں گے اور سکون دیں گے، راحت دیں گے۔ جن کا خاص طور پر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا، ان کے لیے تو بہترین یہ تسبیح ہے کہ بی پی ہائی کے لیے، کہ جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ اس تسبیح کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اس کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اگر پڑھے روزانہ 1000 دفعہ درود شریف، تو انشاءاللہ اس کا بی پی کبھی بھی ہائی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں ان تسبیحات کے ساتھ ان کے اعمال کا اہتمام کریں، اللہ پاک سے ہر حاجت، ہر ضرورت اعمال کے ذریعے سے پوری کروائے۔ تو عصر کے بعد ان تسبیحات کے بعد یہ کلمات اول آخر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکے پڑھیں۔ اور پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ 3 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر اپنے جسم پر دم کر دینا ہے۔ بعد میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے ان کلمات کو پڑھ کر، تو انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر آپ گناہوں سے بچیں گے، اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے کہ کان کوئی ایسی بات نہ سنے جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم گانے نہ سنیں، ہم کسی کی غیبت نہ سنیں، ہم جھوٹ نہ سنیں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے، کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کے بارے میں برے الفاظ نہ کہیں، کسی کو سخت یا کڑوے بول نہ بولے۔ تو زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے کہ اس کو بدنظری سے بچائے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرے کہ وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے اس کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، تکلیف و آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دے، شیئر کر دے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر لوٹ کر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔